تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. تذکرہ اس بات کا چل رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جس ہدایت کو اللہ رب العزت سے مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجیے، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو سنا اور اس کے بدلے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس کو اس شان کے ساتھ اپنے نبی کے واسطے سے امت تک پہنچایا کہ جس ہدایت کے تم طلبگار ہو آ جاؤ، اس ہدایت کو لے لو۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، یہ قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، خاص طور سے جن کے اندر طلب ہو، ڈر ہو، خوف ہو اور ان کا شعور بیدار ہو، ایسے لوگوں کے واسطے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہاں الکتاب بول کر کے پورا قرآن مراد ہے، کبھی کبھی جز بول کر کے پورا قرآن مراد کیا جاتا ہے، پوری کتاب، یعنی جز بول کر کے کل کو مراد کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو اللہ کی پناہ لے لو، تو وہاں القرآن سے مراد پورا قرآن پاک ہے۔ کہیں سے بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ کی پناہ لے لو۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، خاموش ہو کر کے، حماتن متوجہ ہو کر کے قرآن کو سنو، تو قرآن بول کر کے پورا قرآن مراد ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو کر کے سنیں، پیچھے سے قرات نہ کریں۔ تو یہاں پر ذالک الکتاب سے مراد پوری قرآن پاک، یہ کتاب ہدایت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ شک دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو اس چیز ہی کے اندر شک ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا قرآن شک و شبہ سے پاک ہے۔ ہاں، پڑھنے والے کے ذہن کے اندر فطور ہو، خلل ہو، جیسے کہ بہت سارے لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، تو ان کے اعتراض کرنے سے قرآن کی حقانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر، جیسے کہ شیعہ ہے، وہ قرآن کو قرآن نہیں مانتا، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ قرآن پر شک کرے تو کرے، وہ ان کے اپنے دماغ کا فطور ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے واسطے ہدایت ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کی 6 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایمان کی کچھ تھوڑی سی تشریح کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو سچا جاننا، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیے
کہ رسول کے اعتماد پر رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو، خبروں کو سچ جاننا، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ مین بنیادی پوائنٹ ہے۔ دنیا کے انسانوں کا عام مزاج یہ ہے، عام مزاج، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری عقل کے اندر یہ بات آئے گی تو ہم اس کو مانیں گے، ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے گی تو مانیں گے، اپنے ہاتھ سے چھو کر کے دیکھیں گے تو مانیں گے، یعنی محسوسات، حواس سے خمسہ کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو پتہ لگایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے، یا ہماری عقل کے اندر بات آئے، اور جو چیز ماورائے عقل ہو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی جڑ اور بنیادوں کو کاٹ دیا کہ کتاب ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں، اپنی عقل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، حواس سے خمسہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، اس لیے کہ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہے کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو سچا جاننا۔ دیکھ کر کے اگر کسی چیز کو مانا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس کو تو مشاہدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشاہدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کا عجیب ایمان کیسے ہوگا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، تو ان کا عجیب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہمارا ایمان ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا تم ایمان کیسے نہ لاتے؟ تم نے ہزاروں لاکھوں معجزات میرے ہاتھوں پر دیکھے ہیں، تو مجھے دیکھ کر کے، معجزات کو دیکھ کر کے ایمان لانا کون سا اتنا بڑا کمال ہے؟ اب صحابہ خاموش ہو گئے، کس کا بتائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، قرآن کو دو کاغذوں جلدوں کے درمیان پائیں گے لیکن قرآن پر ایمان ہوگا، میری باتوں کو سنیں گے لیکن مجھ پر ایمان ہوگا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے قیامت تک کے انسانوں کی تعریف اس جملے کے اندر فرمائی۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک مرتبہ بشارت، اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بعد میں آئے ایمان لائے ان کے لیے تین مرتبہ طوبی ثم طوبی ثم طوبی، ان کے لیے تین مرتبہ بشارت تھی۔ تو ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو کم تر محسوس نہ کریں، اگر ہم صحیح صدق دل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بڑا پاورفل مانا جائے گا اللہ کے، اس لیے کہ ہم نے نہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور نہ صحابہ کو دیکھا ہے، نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے۔ تو ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت متقی الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک ایمان ہے ایک اسلام ہے، دو چیزیں ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں آ کر کے کچھ سوالات کیے تھے، اس میں ایک سوال تھا مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، 4 سوال کیے صحابہ کے درمیان، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے، سوال کر کے چلے گئے، حضور نے جواب دیا۔ ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دل سے اس بات کو سچا جانے اور زبان سے اس کی شہادت گواہی دے، اس کا نام
ایمان ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شارٹ کٹ ہے، اس کو ربڑ کی طرح آپ تھوڑا سا کھینچیں گے تو اس کے اندر سے ایمان مجمل آپ کو نظر آئے گا۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام، ایمان مجمل لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ ابھی آپ اس کو اور تھوڑا سا کھینچ کر کے چلیے تو اس کے اندر ایمان مفصل بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل یہاں پر ہے 6 چیزوں پر ایمان، اور ایمان مفصل سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ آئے گا ایمان مفصل۔ تو ایمان کو آپ جتنا اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے، اسی کے اندر عقیدہ بھی ہے، اسی کے اندر عبادات بھی ہیں، نماز روزہ۔ آپ کو یوں کہے جناب آپ نے تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب مجھ سے نماز کے لیے کیوں کہتے ہو، روزے کے لیے کیوں کہتے ہو، حج کے لیے کیوں کہتے ہو، تم نے تو کہا تھا صرف کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے جناب جب اس کانٹریکٹ کے اوپر سائن ہوتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر، تو اس کے اندر ساری چیزوں کی خود بخود سائن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے وہ بھی ماننا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے۔ یہ ایک سائن ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ہنسی کے لیے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اب میں اپنی خواہشات کو، اپنی من چاہی زندگی کو پیروں کے نیچے رونتا ہوں، اب میں اس کے مطابق عمل کروں گا جو میرا رب مجھے بتائے گا، اور رب سے ڈائریکٹ بات ہو نہیں سکتی، اس لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے میسنجر، پیغمبر علیہ السلام، وہ اللہ سے بات لے کر کے امت تک پہنچاتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل سے کسی چیز کو سچا جاننا، زبان سے اقرار کرنا۔ ایمان قیمتی چیز ہے، اللہ نے جسم کے سب سے قیمتی حصے دل کے اندر ایمان کو رکھا ہے۔ قیمتی چیز کو رکھنے کے لیے جگہ بھی قیمتی ہوتی ہے۔ آپ کرنسی، سونا چاندی اپنے گھر کے لاکر کے اندر اور الماری میں، اور اس سے بھی چھوٹی الماری کے اندر چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں، کیوں؟ قیمتی چیز کو حفاظت کر رکھا جاتا ہے، کوئی چور نہ لے جائے، کوئی اس کو مطلب چھین نہ لے۔ اور جو چیز جوتے چپل کپڑے ہوتے ہیں ان کو باہر ایسے ہی ٹانگ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیمتی چیز کو سب سے قیمتی حصے کے اندر دل کے اندر رکھا ہے، اسی لیے ہر وقت انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اور شیطان اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ شیطان بھی بیوقوف نہیں ہے، شیطان انسان کے ہاتھ پر، اس کی آنکھ، زبان پر محنت نہیں کرتا، شیطان بھی انسان کے دل پر محنت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ معاملہ سارا دل کے تابع ہے، اگر دل کو میں نے کنٹرول کر لیا تو باڈی تو خود بخود تابع ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا سنو سنو، خبردار، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے فسد الجسد کلو، سارے بدن کا، سارے باڈی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب صحابہ ڈر گئے، وہ جسم کا گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، سنو سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دل کو بنانے کی محنت ہے، ایمان دل کے اندر ہے۔ اسی لیے صوفیہ جو رگڑے لگواتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہاں سے چلتا ہے لا،
اور ادھر آ کر کے لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، انکار کرایا جا رہا ہے، الا اللہ صرف اللہ، یعنی غیر اللہ کو دل سے باہر نکالنے کی محنت ہے اور صرف اللہ کو دل کے اندر محنت کرنے کی کوشش ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ شیشے کی طرح چمکنے لگتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ اس دل کو بنانے کے لیے بڑے پاپڑ کرنے پڑتے ہیں، نمازیں، قربانی، مجاہدے اور پتہ نہیں کتنی محنتیں کرنے کے بعد دل مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، گناہوں سے بچ گیا، متقی بن گیا، وہ بڑا کامیاب ہے۔ اس لیے ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اسی دل کو بنانے کے لیے پوری زندگی محنت کرتے ہیں، مدرسے کے اندر، خانقاہوں کے اندر، اور پوری زندگی دعوت و تبلیغ ہر شعبے کے اندر اصل انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دل کو بنانے کی محنت ہے بھائی صاحب، اصل چیز یہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل جتنا ٹوٹے گا اتنا اللہ کو پیار آئے گا، یہ بچا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ دل کیسے ٹوٹے گا؟ ابھی فجر کی نماز کا وقت تھا، شیطان کہہ رہا تھا سو جا میٹھی نیند، لیکن آپ نے دل کو توڑ دیا، نہیں بھائی، اللہ کے منادی نے کہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے اس کی آواز پر لبیک کہہ کر کے دل کو توڑ دیا، نہیں مانی آپ نے بات۔ اب اس دل کے ٹوٹنے پر آپ کو ہر قدم پر اجر مل رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں اجر مل رہا ہے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے۔ تو دین کے کام کو کرنے میں انسان اپنی خواہشات کو پامال کر دے، اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو یعنی ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بہرحال فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تو ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور اسلام باہر کے حصے کے اندر ہوتا ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر ایمان اور اسلام کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا ان سے یہ کہو تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اعرابی گاؤں کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو اسلمنا، ہم ظاہری اعتبار سے فرما بردار بن گئے، باہر سے فرما بردار بنے ہو، ابھی دل سے نہیں۔ کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ایمان ابھی دل کے اندر نہیں اترا ہے، دل کے اندر ایمان اتر جائے گا تو پھر مومن بنو گے۔ ابھی چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لی، سر کے اوپر پگڑی باندھ لی تو اس سے مسلمان تھوڑی بنے گا۔ اگر صرف داڑھی کے نام سے مسلمان ہوتا تو سکھوں کی داڑھی تو ہم سے بھی لمبی ہوتی، پگڑی سردار ہم سے بھی بڑی باندھتے ہیں۔ تو ظاہری اعتبار کو کہا جاتا ہے مسلمان، جو باہر سے چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب ایمان اور اسلام دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو سمجھو اب یہ انسان متقی بن گیا۔ اسی لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ عقل میں آ سکے، نہ حواس سے اس کا پتہ لگایا جا سکے، بس وہ چیز نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ہم کسی کے اعتماد پر اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے نبی نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو ایک مان لیا۔ نبی نے بتایا جنت ہے،
جہنم ہے، عذاب قبر ہے نا، ہم ان ساری چیزوں کو بغیر دیکھے نبی علیہ السلام کے اعتماد پر مانتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ ورنہ تو دنیا کی روش یہ ہے، مکے کے مشرک کیا کہا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 اس میں آئے گا کہ مشرکین کہا کرتے تھے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہم اس کتاب کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ لکھی ہوئی اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھنے اترتے ہوئے۔ سمجھے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی اپنی عقل سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قرآن اترتا ہوا تو مانیں گے۔ اور یوں بھی کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، تم جبریل کی فرشتوں کی بات کرتے ہو، جب تک ہم اس فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں نعوذ باللہ اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ یہ مشرکین کے مطالبے تھے۔ اور یہودیوں کا حال ابھی آئے گا 2-4 رکوع کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے 70 لوگوں کو لے کر کے چن کر کے سلیکٹڈ پڑھے لکھے لوگ سلیکٹ کر کے 70 آدمیوں کو طور پہاڑ کے اوپر لے گئے، اللہ رب العزت سے بات چیت کی، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ سن رہے تھے، بات کو سنا انہوں نے اپنے کانوں سے، لیکن کیا کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اے موسیٰ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ان آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، نعوذ باللہ، اتنی بڑی انہوں نے بات کی، تبھی تو اللہ کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھوں تب مانوں۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے۔ امتحان تو تبھی ہے، میں کہوں میری جیب کے اندر 100 روپے ہے مثال کے طور پر، آپ کہیں امام صاحب پہلے دکھاؤ، اگر دکھا دوں گا مان لو گے تو کون سا کمال ہو جائے گا بھائی؟ کمال تو یہ ہے کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو آپ نے مان لیا، تب کمال ہوتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی خاص شان یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، بتائی ہے، ان کی طرف نسبت صحیح ثابت ہو جائے، یعنی اس بات کی تو تحقیق کریں گے کہ حضور نے کہا ہے بھی نہیں کہا ہے، کوئی حضور کے نام پر جھوٹی بات گڑھ کر کے پیش کر دے اس پر تھوڑی ایمان رکھیں گے ہم۔ اسی لیے محدثین نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع من گڑت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سارا دار و مدار تو ہے اعتماد پر، اگر کسی چیز کے بارے میں یہ پتہ چل جائے حضور نے نہیں فرمائی ہے تو ہم اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، اس کا ہمارے سے کیا تعلق؟ اس بات کی تحقیق ضرور کریں گے کہ نبی نے کہا ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے واقعے میں مشرکین نے مذاق اڑایا، لو جی پہلے تو کہتے تھے قرآن نازل ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اب تو اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ بیت المقدس گیا، نماز پڑھائی، وہاں سے آسمان کی سیر کی، راتوں رات، یہ کوئی بھلا عقل میں آنے والی بات؟ اور دوڑ کر کے ابو بکر صدیق کے پاس گئے تاکہ ان کو برگلا دے، ان کو حضور کے پاس سے الگ کر دے۔ ابو بکر صدیق نے جب کہا کہ اس بات کو کہتا کون ہے، فرمایا تمہارے ساتھی محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی ہر بات شک اور شبہ سے بالا تر ہے، اسی لیے ان کا لقب کیا پڑا؟ صدیق۔ صدیق کہتے ہیں بے دھڑک کسی کی بات کو مان لینا، تصدیق کرنے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے، اسی لیے صراط مستقیم کی تفسیر میں جن 4 لوگوں کا ذکر آیا تھا، من النبیین، نبیوں کے ڈائریکٹ بات کس کا نمبر ہے؟ والصدیقین والشہداء والصالحین، تو صدیق کا درجہ ڈائریکٹ نبی کے قرآن بات ہے، کیوں؟ اس کے ایمان بالغیب کی وجہ سے، کہ اس کا ایمان اتنا قوی مضبوط ہوتا ہے، وہ دلیل نہیں مانگتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس دین کو جس کے سامنے پیش کیا، اس نے کچھ ڈال مٹول کی، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے کچھ، لیکن ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ جس نے بغیر دلیل کے اس ایمان کو قبول کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں
تو آپ بچپن کے میرے ساتھی ہیں. حضور اور ابو بکر دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے اسلام سے پہلے بھی. حضور کی عمر 40 سال، ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے نبی علیہ السلام سے، یعنی 38 سال کی عمر تھی. تو نبی علیہ السلام کو بچپن سے دیکھا تھا. جیسے ہی آپ نے ایمان کی دعوت دی، ابو بکر صدیق نے ہاتھ بڑھایا اور لا الہ الا اللہ کہہ کر کے کہانی کو ختم کر دی. تو بات چل رہی ہے ایمان والوں کی، متقین کی. سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب. متقی پرہیزگار وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہو. اور ایمان کی سب سے بڑی شان یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے. یہ ایمان کی سب سے اونچی وہ مطلب شاخ ہے. تو سب سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب. دوسرے نمبر پر ہے ویقیمون الصلاۃ. اب دیکھو جب اللہ کو ایک مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، بن دیکھی ساری چیزوں کو مان لیا، تو انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے اب میں اپنے مالک کو، خالق کو کس طرح راضی اور خوش کروں. جب مان لیا تو ماننے کے بعد راضی اور خوش کرنا ہے. تو اس کے 2 طریقے ہیں. انسان کے پاس ایک جان ہے، ایک مال ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں نا، جان بھی اگرچہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اب انسان سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے نماز کی شکل میں. کبھی اللہ کے سامنے رکوع ہے، کبھی سجدہ ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے. اور جان ایسی چیز ہے امیر غریب کالا گورا ہر آدمی دے سکتا ہے. مال خاص خاص بندے دے سکتے ہیں. تو پہلے یقیمون الصلاۃ، نماز کو فرسٹ نمبر پر رکھا ایمان کے بعد، اور دوسرے نمبر پر پھر مال کو ومما رزقناہم ينفقون. جان بھی فدا، مال بھی فدا. یہ ایمان والوں کی صفات چل رہی ہے متقین کی. تو یقیمون الصلاۃ کے بارے میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. اور اقامت کے معنی جہاں بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے یقرؤون الصلاۃ نہیں آیا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اقامت کا لفظ آیا ہے. اور اقامت کے معنی آتے ہیں بالکل سیدھا کرنا کسی چیز کو. جیسا کہ 15ویں پارے کے اندر موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ آئے گا. ایک دیوار گرنے کو تھی فاقامہ، انہوں نے اس کو بالکل سیدھا کر دیا. تو نماز کو بالکل سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے فرائض، واجبات، مستحب، سنن، تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ. اس کو اقامت کہتے ہیں. اور جلدی جلدی مرغے کی طرح ٹھونک مارنے کو نماز پڑھنا کہتے ہیں. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو عبادت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.